رات کا ٹائم ہے، فرض نماز نہیں نفل نماز کی بات ہے۔ اللہ اکبر، فاطمہ حسین کو جھولا پہ رکھ کے نماز میں مشغول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل سے، جبریل کیا دیکھتا ہے؟ جلدی جا جلدی جا، سدرہ چھوڑ دے، حسین کا جھولا جھولا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین جگ نہ جائے، اب میری بندی فاطمہ کے عبادت میں خلل نہ ہو جائے۔ کیسا گھرانہ ہے خدا کی قسم کہ نبی کی بیٹی عبادت پہ کھڑی ہو گئی تو جبریل جھولا حسین کا جھولا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور بے ادب گستاخ فرقہ کو سناتے ہیں حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ تو ایک روز سنو باب النظر کی حدیث، عن انس قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعبد قد وهبه لها ولا فاطمہ صوب اذا غطت به راسها لم يبلغ رجليها واذا غطت به رجليها لم يبلغ راسها فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليس عليك باس فانما هو ابوك وغلامك۔ ایک روز حضور کسی جنگ کے موقع سے بے شمار اموال غنیمت آئے تو سرکار نے ایک خادم، ایک غلام لیا اور کہا ایک غلام اپنی بیٹی کو دوں گا، میری بیٹی پریشان ہے، سارا کام خود کرتی ہے، باہر کا کام علی کرتا ہے، گھر کا کام فاطمہ بیٹی کرتی ہے۔ تو سرکار غلام لے کر اپنی بیٹی کے گھر گئے، دروازے پہ دستک لگایا، بیٹی والوں سن لو، بیٹی کے گھی گھر میں بغیر اجازت کے بغیر آواز لگائے چلا جانا حرام ہے، گناہ ہے۔ اجازت لو، گھر پہ دستک دروازے پر دو، بیٹی اجازت دے تو اندر جاؤ، تاکہ اگر تمہاری بیٹی بے پردہ ہو تو پردے میں تو ہو جائیں۔ سبحان اللہ، گھر کی عورتیں بے پردہ ہو تو پردے میں تو ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں چلو چلو کیا ضرورت ہے، میرے دوست کا تو گھر ہے، معاذ اللہ۔ اور خدا فرماتا ہے بلغ الاطفال، جب تمہارا بیٹا بھی جوان ہو جائے، گھر اپنا کیوں نہ ہے، اگر گھر میں جاتا ہے تو پہلے دروازہ پہ دستک لگا دے تاکہ عورتیں بے پردہ بیٹھی ہو تو پردے میں ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کہیے نا سبحان اللہ۔ تو آگے بتاتا ہوں، سبحان اللہ، سرکار غلام لے کر گئے، بیٹی کے دروازے پہ دستک لگایا، فاطمہ کھول دو دروازہ، تمہارا باپ رسول اللہ آیا ہے۔ مگر فاطمہ نے دروازہ نہیں کھولا، کیوں؟ فاطمہ دیکھ رہی ہے کہ ابا ہے، ابا کے ساتھ کوئی غیر مرد بھی ہے۔ اب فاطمہ کے پاس، غور سے سنو، کائنات کے مالک و مختار کی بیٹی ہے، اب فاطمہ کے پاس ایک ہی جوڑا ہے، ایک ہی لباس ہے، جس سے سر کے بال چھپا رہی ہے تو پنڈلی کھل جاتی ہے، اب پاؤں کی پنڈلی چھپاتی ہے تو سر کے بال کھل جاتی ہے۔ باپ کے سامنے سر کا بال کھولنا تو جائز ہے، مگر باپ کے ساتھ غیر مرد ہے، دروازہ کیسے کھولوں؟ کیونکہ پنڈلی چھپاتی ہوں تو بال کھلا رہتا ہے، بال چھپاتی ہوں تو پاؤں کا حصہ کھلا رہتا ہے۔ غیب داں نبی فرماتے ہیں لیس علیک باس، بیٹی حرج نہیں ہے، کھول دو دروازہ، کیونکہ میرے ساتھ جسے غیر مرد سمجھ رہی ہو یہ آزاد نہیں ہے، یہ تمہارے لیے غلام لایا ہوں، اور غلام کے سامنے مالکہ کا بال کھل جائے تو حرج کی بات نہیں ہے، نبی کا حکم ہوا ہے تو فاطمہ نے دروازہ کھول دیا ہے۔ بتاؤ، لباس ایک ہے، نماز قضا نہیں ہو رہی۔ آج ہماری بہنوں کے پاس درجنوں لباس ہے مگر نماز کی کمی ہے کہ نہیں؟ بولیے، ان کے پاس کمی ہے تو آپ کے پاس بھی تو نمازوں کی کمی ہے۔ معاذ اللہ، اے مولا ہمارے بھائیوں کو جذبہ علی دے دے، آمین کہیے، اور ہماری پیاری بہنوں کو جذبہ فاطمی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ بتاؤ، کائنات کے مالک و مختار کی بیٹی ہے، لباس ایک ہی ہے مگر نماز کبھی قضا نہیں ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمارے بھائی بہن سب کو سچا نمازی بنا دے، آمین تو کہیے۔ سرکار فرماتے ہیں سنو سنو، مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ نمبر 1 عورتیں، عورتوں میں بیٹی کی حیثیت سے سب سے زیادہ پیار مجھے فاطمہ سے ہے، اور بیویوں میں سب سے زیادہ پیار مجھے عائشہ سے ہے۔ آقا فرماتے، مشکات شریف کی حدیث ہے، اے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو تو سمجھ جاتا ہوں، اور خوش رہتی ہوں تو بھی سمجھ جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ عرض کرتی، میرا کہا کیسے سمجھتے ہیں کہ میں ناراض ہوں اور کیسے سمجھتے ہیں کہ میں خوش ہوں؟ کہا میری بیوی عائشہ جب تم مجھ سے خوش رہتی تو کہتی ہو لا رب محمد، محمد کے رب کی قسم ایسا ایسا ہوا ہے،
اور جب ناراض رہتی ہوں تو کہتی اللہ و رب ابراہیم، میرا نام چھوڑ کے کہتی ابراہیم کے رب کی قسم، تو میں سمجھ جاتا ہوں عائشہ آج ناراض ہے، میرا نام نہیں لے رہی ہے، ابراہیم کا نام لے رہی ہے۔ تو حضرت عائشہ کہتی ما احجر الا اسمک، میرا آقا خدا کی قسم نام ہی نہیں لیتی ہوں مگر محبت میں تو کوئی کمی نہیں رہتی ہے، محبت تو پوری رہتی ہے۔ سرکار کتنا پیار فرماتے تھے حضرت عائشہ سے، کبھی فرماتے یا عائشہ، کبھی فرماتے یا روحی، کبھی فرماتے یا ریحانی، کبھی فرماتے یا مونسی۔ کیا کیا خطاب دے رہے بیوی کو سرکار، مانا سنا دوں، ترجمہ کر دوں، بولو نا تو محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سرکار بیوی سے فرماتے عائشہ، اور کبھی فرماتے یا روحی، اے میری جان، کیا فرماتے اے میری، کہتے نا آپ لوگ، اور کبھی فرماتے یا ریحانی، اے میری خوشبودار بیوی، اور کبھی فرماتے یا مونسی، اے میری غمخوار بیوی۔ آج اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اس طرح سے یاد کرے تو اس کا دوست کہتا ہے یار تو بیوی کا غلام بن گیا ہے کیا؟ معاذ اللہ، یہ غلامی کی بات نہیں ہے، یہ تو میاں بیوی کی محبت کی بات ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ سرکار فرماتے شوہروں کو کہ بیوی کو محبت سے یاد کیا کرو تاکہ اس کے دل میں تمہاری محبت کا سکہ بیٹھ جائے، اور بیویوں کو فرماتے ہیں شوہر کا راز فاش نہ کیا کرو، اپنے شوہر کا ادب و احترام کیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات توجہ ہے، ابھی تو شروع بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار ضرور شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وسلم علیہ۔ دیکھو سرکار جنگ خیبر کے موقع سے یہود کی بیٹی جو سردار تھا اس کی بیٹی حضرت صفیہ گرفتار ہو کے آئی، اور حضرت صفیہ زمانہ کفر میں خواب دیکھا کرتی تھی کہ میں چاند کا ٹکڑا گود میں کھلا رہی ہوں۔ جب معبرین سے تعبیر والوں سے خواب پوچھتی تو اس خواب کی تعبیر یہ نکلتی تھی کہ نبی سے تمہارا نکاح ہوگا، تو لوگ کہتے ہیں جھوٹی ہے، یہود کی بیٹی سے نبی کا نکاح کیسے ہوگا؟ کس طرح کا یہ خواب دیکھتی ہے؟ مگر جب گرفتار ہو کر آئی ہے، آبادی بن کر آئی ہے، تو سرکار نے غلام زید کو عطا کیا، تو صحابیوں نے کہا حضور یہ آر اپنے کو سمجھے گی کیونکہ سردار کی بیٹی ہے، کاش آپ ان سے نکاح فرما لیتے۔ حضور نے بلایا صفیہ کلمہ پڑھ لو، نکاح کر کے ام المومنین بنا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت صفیہ کلمہ پڑھ لیتی ہے، سرکار نکاح فرما لیتے ہیں، ام المومنین کے درجے میں داخل فرما دیتے ہیں۔ ایک روز سرکار کی باری حضرت صفیہ کے یہاں تھی، سرکار بیوی کے یہاں تشریف لے گئے، رات کا وقت تھا، حضرت صفیہ زاروں قطار رو رہی ہے۔ آقا فرماتے بیوی کیوں روتی ہو؟ آج کل روتی تو روتی ہو، مگر حضور فرماتے کیوں رو رہی ہے؟ اس کا مطلب کہ تمہارے نظر میں تمہارے بیوی کے آنسو کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ سرکار فرماتے بیوی کیوں روتی؟ عرض کرتی سرکار میں ایمان لا چکی، آپ کے نکاح میں داخل ہو چکی۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی رضی اللہ عنہ عائشہ نے، اور حضرت عمر کی بیٹی رضی اللہ عنہ حفصہ نے رضی اللہ عنہ، دونوں نے مجھے تانا دیا ہے کہ تم کیا بات کرے گی، تو یہود کی بیٹی ہے، اس لیے میں رو رہی ہوں کہ ان دونوں نے مجھے تانا کیوں دیا۔ تو سرکار دیکھو کیا جواب دیتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ تو بتاتے ہیں۔ سرکار فرماتے صفیہ رونے کی بات کیا ہے؟ تو نے دونوں سے کیوں نہ کہہ دیا کہ میرے باپ تو حضرت موسیٰ ہے اور چچا حضرت ہارون ہے، میں نبی کے خاندان سے ہوں اور میں مقدر والی عورت ہوں جس کے شوہر رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنا کہنا تھا، مسکرانے لگتی ہے۔ سرکار نے بیوی کو روتا ہوا نہ چھوڑا بلکہ روتی ہوئی بیوی کو ہنسنے پہ مجبور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ محبت سے کہو تو سبحان اللہ تو آگے بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں مجھے بیویوں میں سب سے زیادہ پیار اپنی بیوی عائشہ سے ہے۔ کن سے ہے؟ ایک دو حدیث ہے، پڑھتی ہی آپ، اتنی حدیثیں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات مکمل 2 گھنٹے کا کم و بیش خطاب ہو چکا ہے، تقریر میری ادھوری رہ گئی ہے، اور اس لیے ادھوری رہ گئی کہ آئندہ سفر میں یہ پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اب مکمل تو صبح تک نہیں ہوگی تو کیسے مکمل ہوگی؟ انور شیخ صاحب صبح تک مکمل نہیں ہوگی، میں کوئی رٹ کے تھرو آتا ہوں کہ اتنی ہی بولنا ہے اور بند کر دینا ہے،
یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ سنتے جاؤ سناتے جاؤ. سبحان اللہ ہے کہ نہیں بھائی؟ الحمدللہ الحمدللہ. میں جب میک پہ کھڑا ہوتا ہوں حدیثوں کا خزانہ سامنے ہوتا ہے اور میں آپ کو سناتا رہتا ہوں. سبحان اللہ. محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ تو سنا دے. سرکار فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان. بس لاسٹ حدیث سنا ہی دیتے ہیں جب آپ کہتے ہیں تو. دیکھیے مشکات شریف میں بھی ہے. ارے سن تو لیجیے یہ حدیث. کن کو؟ پہلوان صاحب کو. اللہ ارے بھیا اللہ اچھا رکھے. آئیے آئیے. اللہ یہ میرا مرید ہے. حسن حسین نوجوانوں کے سردار، اب فاطمہ جنتی عورتوں کے سردار. اب پہلوان صاحب بوڑھوں کے سردار کو بولیے. بوڑھوں کے سردار کو آپ لوگ بولیے. ایک بڑھیا آئی حضور کی خدمت کا حضور میں جنتی ہوں اس لیے کہ آپ کا کلمہ پڑھتی ہوں. مراب فرما دے کہ بڑھیا تو جنتی ہے تو قسمت پہ ناز کروں. حضور نے فرمایا کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی. رونے لگی بیچاری رونے لگی. کچھ بوڑھے مسکراتے بھی ہوں گے چلو بڑھیا جائے نہ جائے بڑھوا تو جنت میں جائے. حضور نے فرمایا بوڑھا بھی جنت میں نہیں جائے گا. اور رونے لگی. سرکار فرماتے مت رو. مطلب یہ ہے کہ بوڑھی اور بوڑھا کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو خدا کی طرف سے اس وقت دونوں کو جوان کر دیا جائے گا. نہ کوئی بوڑھی رہے گی نہ کوئی بوڑھا رہے گا, سب جوان ہو جائے گا. کہیے رسول جب سب جوان ہو جائے گا تو سب کے سردار حسن حسین ہو گئے. سبحان اللہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کانین میں بلند ہے رتبہ حسین کا, فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا, بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا, سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا. حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ سرکار سے عرض کرتی میرے آقا دو سوال ہے. دو سوال. نمبر ایک یہ بتائیے ایو حق الناس علی النساء و ایو حق الناس علی الرجل. میرے آقا یہ بتائیے کہ مرد پر سب سے بڑا درجہ کس کا ہے, ایک عورت پہ سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ تو سرکار فرماتے مرد پر سب سے بڑا درجہ امہ ان کے ماں کا ہے کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے. سرکار فرماتے الوالد اوسط من ابواب الجنہ. باپ جنت کا ایک دروازہ ہے بیچ والا. باپ جنت کا بیچ والا. اور ماں کے بارے میں حضور فرماتے الجنت تحت اقدام الامہات. ماں جنت کا ایک دو دروازہ نہیں بلکہ سارے دروازے ماں کے قدموں میں ہیں. اتنا درجہ اونچا ماں کا نبی نے کر دیا. سبحان اللہ. اور فرماتے سنو ایک عورت کو سب سے بڑا درجہ سوچو اس کے شوہر کا ہوتا ہے کہ اگر شوہر کے سر کے بال سے ناخن تک پورے بدن میں زخم نکل جائے اور ہر زخم پیپ سے بھر جائے اور پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگے اور ایک بیوی روئی سے نہیں آگے بڑھے اور زبان سے چاٹ چاٹ کر صاف کر دے پھر بھی بیوی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے. سبحان اللہ. ایک طرف شوہر کی صورت میں مرد کا درجہ اونچا کر دیا تو دوسری طرف نبی نے ماں کی صورت میں عورت کا درجہ نہایت ہی بلند فرما دیا. سبحان اللہ. اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ شوہر کو راضی رکھے اور ہر جوان کو چاہیے کہ ماں کو راضی رکھے. بولو بھائی سبحان اللہ. حضرات تین چیزیں. نمبر ایک عورتیں. بھائی اسلام نے میں عورتوں نے بھی بہت حصہ لیا ہے نا. ایک بات یاد آ رہی ہے کہیے تو سنائی دے. بعض عورت اس دور میں بھی ہے نا پوری دنیا میں نماز نہیں روزہ نہیں تلاوت نہیں کیا کہتے چھٹی نہیں. معاذ اللہ کیا کرتی ہے کہ چھٹی نہیں؟ بتائیے جب فرعون جیسا ظالم بادشاہ اپنی بیوی آسیہ کو عبادت سے نہ روک سکا, فرعون کی بیوی آسیہ اس لیے جنتی ہو گئی اور شوہر جہنمی ہو گیا, تو تیرا شوہر تیرے گھر والے تجھے کیسے روک سکتے؟ بہانے نہ بناؤ. مرنے کے بعد بہنوں شوہر نہیں کام آنے والا ہے, بیٹا نہیں کام آنے والا ہے. وقت پر حضرت فاطمہ کی سنت پر عمل کرتی رہو. تو یہ سبحان اللہ. تو ایک بہن تھی جس کا نام تھا پکاؤ کھاؤ پکاؤ کھاؤ.
है ना भाई, बड़े मजे आ रहे हैं, पकाते रहो खाते रहो। बड़े होशियार आदमी से इसकी शादी हो गई। जनाब का एक दोस्त बड़ा पुराना था, मिलने के लिए आया, कहा बीवी ये गोश्त 1 किलो लाया हूं, बेहतर से पकाना। लाहौर से बड़ा पुराना दोस्त मिलने आया है, तो इसका क्या काम था, पका। और तो औरतें नमक चखती है ना, तो ये गोश्त जो पकाने के लिए बैठी तो चखते 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 1 किलो गोश्त चख गई। या अल्लाह, जब चखने का आलम ये था तो खाने का आलम क्या रहा होगा। जनाब बाजार से आएगा, बीवी सालन तैयार है, कहा बहुत बेहतर से पकाई थी। कहा थी, क्या हुआ। कहा बिल्ली जो है, बिल्ली छोटी, जब तक मैं छत पे गई आई तो सारे गोश्त खा गई। तो ये भी तो होशियार था, गया दोस्त के दुकान में, कहा दोस्त तराजू दो। तो तराजू लिया, 1 किलो समझते, किलो 1 से 1 किलो को लिया, बिल्ली को फंसा के लाया। एक पल्ले में बिल्ली को रखा, एक पल्ले में किलो को रखा। कहा बीवी मैंने तुम्हारे जैसे बिल्ली को पहले से तौल के रखा था, इसका वजन तो पहले ही 1 किलो था, अगर गोश्त खाई तो आज 2 किलो ना होना चाहिए था। ये छोटी बिल्ली नहीं, बड़ी बिल्ली, सारा तेरा काम है। शौहर की डांट पड़ी तो बिगड़ी हुई आदत संवर गई, नमाजी हो गई। आज का ये नौजवान बिगड़ा हुआ है तो घर का माहौल कैसे बदलेगा। हमारा जवान सुधर जाएगा तो घर का माहौल सुधर जाएगा। बोलो सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। क्योंकि कुरान फरमाता है रिजालो कव्वामून अलन निसा, औरतें मर्द का हाकिम नहीं, बल्कि खुदा फरमाता है मर्द औरतों का हाकिम है। यह हाकिम ही बिगड़ा हुआ है तो महकूम का क्या हाल होगा। अगर आप सुधर जाओगे हमारी बहन भी संवर जाएगी इंशाअल्लाह ताला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात निकाह करना हमारे नबी की सुन्नत है। अरे भैया इतना लंबा कौन पड़ेगा। बस सुनी हुई बात को फिर सुनोगे तो क्या होगा। तो मुर्ग वाला है कि फिर से सुना दीजिए। सुने थे कि नहीं लांडी 4 में, आपने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना, आप नहीं थे, देर से पहुंचे, बड़ी देर की मेहरबान आते आते आ तो गए थे ना। अच्छा अब चलो भाई सुनाई देते हैं, मगर फिर हम कुछ और सुनाने वाले थे। सुभान अल्लाह। मुर्ग समझ गया ना, मुर्गा है ना, दरख्त की शाख पे बैठा था, इतने में एक लोमड़ी आई। लोमड़ी ने जो मुर्ग को देखा तो मुंह में पानी आया। अब खाए तो कैसे खाए। कहा बेचारा, लोमड़ी ने कहा मुर्गा क्या बेहतर अजान देता है, तू नीचे तो आ। अजान तो हो गई, दोनों भाई मिलके जमात से नमाज तो पढ़ लें। आज कुछ लोग नमाज के नाम पे बुलाएगा और सीना से ईमान को निकाल देगा। नमाजी तो बना देगा मगर खुदा की कसम बदअकीदा बना देगा कि कहो नबी मुर्दा है, गौस क्या देंगे, ख्वाजा क्या देंगे, डाइट अल्लाह से मांगा करो। तो मैंने कहा बदमाश तू भी खाना बीवी से क्यों मांगा करता है। डाइट अल्लाह से मांगा करो कि अल्लाह रोटी दे, दस्तरखान बिछा के बैठ जाओ, मांगते मांगते मर जाओगे, रोटी का एक टुकड़ा नहीं मिलेगा। मिलेगा भाई बोलो ना, नहीं मिलेगा। तो जब बीवी से मांगना शिर्क नहीं हो सकता है तो गरीब नवाज से मांगना क्यों शिर्क हो जाएगा। गौसे आदम से मांगना क्यों शिर्क हो जाएगा। अल्लाह वालों से मांगना क्यों शिर्क हो जाएगा। मोहब्बत से कहना सुभान अल्लाह। मुर्गा ने देखा कि या अल्लाह आज तो खैर नहीं है। तो क्या देखा, एक शेर समंदर के किनारे वजू करके इधर ही आ रहा है। कहा ठहर जाइए, इमाम साहब वजू करके आ रहे हैं। लोमड़ी ने जो देखा तो देखा शेर आ रहा है तो दुम दबाया, भागना शुरू किया। मुर्गा ने कहा वे कहां जा रहा है, जमात से नमाज तो पढ़ ले। का वजू टूट गया है, वजू करने जाए। हाल का कुछ बदअकीदों का यही हाल है, पीछे में डिंगे तो बहुत मारते हैं कि हलवा का सबूत कहां। मैं दिल्ली में हर साल शब बारात में तकरीर करता हूं जिसमें कमो बेश 2-3 लाख आदमी होते हैं। एक खुर्रा मौलवी ने कहा मौलाना आप लोग जो हलवा पकाते हैं इसका सबूत कहां है। मैंने कहा क्या कहा, करीब आके कहो। कहा हलवा पकाते हैं इसका सबूत कहां है। मैंने कहा वे कहां से पढ़ के आया। कहा दारुल उलूम देवबंद का फारिग हूं। कहा बहुत अच्छे, करीब आओ। मैंने कहा एक आंख बंद करके क्यों पढ़ता है, दोनों आंखें खोल के पढ़ा करो। कहा मतलब। कहा अरे जहां ईदैन के सेवई का सबूत है उसके पहली सतर में हलवा का सबूत है।
تو عیدین میں جو سوئی پکاتے ہو جہاں اس کا ثبوت تمہارے یہاں ہے اسی کے بازو میں حلوہ کا بھی ثبوت ہے. تم سے